Those were the lawyers. اب آپ دیکھیے کہ کل جو کچھ کراچی میں ہوا، جو شرمناک واقعہ کراچی میں ہوا، لائرز کمیونٹی نے کیا کیا؟ دے ہیلڈ اے پریس کانفرنس اور کہتے اتنے لائر جو ہیں ہمارے زندہ جلا دیے گئے. دیٹ از ٹوٹلی اینڈ ٹوٹلی بلیٹنٹ لائز. اب میں بتاتا ہوں کہ جتنے لوگ اس میں جو زندہ جلائے گئے وہ ایم کیو ایم کے ہمدرد تھے. ہمارے پاس نام ہے، ہمارے پاس پتے ہیں، جو اگر ٹائم ہو آپ کے پاس تو میں پتہ بھی بتا دوں عوام کو، مگر نام تو بہرحال میں بتا دیتا ہوں. اگر وکلا برادری کے لوگ زندہ جلائے گئے ہیں تو پھر وہ بھی نام بتائیں، صرف پریس کانفرنس کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن نہیں، یہ لائرز ہیں یا آئی ڈونٹ نو کہ غنڈے ہیں، لچے ہیں، لفنگے ہیں، آئی ڈونٹ نو، بیکاز دے آر ناٹ موومنٹ آف اینجلز. یو سی دے آر پرہیپس ہیل اینجلز. تو یہ ہے، میں بتاتا ہوں. داور حسین یاور حسین جو زندہ جلائے گئے ہیں، جو جگہ کی بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے. دوسرے ہیں باسط محمود، 2 ہو گئے. پھر دانش ولد اختر حسین، 3. پھر رضیہ بطول زوجہ ندیم شیخ، یہ خاتون ہیں. صوبیہ گڑیا زوجہ شعیب رضا. تو یہ اپنے کاموں سے، یہ ہمدرد تھے، یہ اپنے کاموں سے وہاں گئے تھے. ان کو دانستہ طور پر زندہ جلایا گیا ہے. تو ایم کیو ایم کے انٹرسٹ میں کہیں بھی اور کسی طریقے سے نہیں ہے کہ شہر کے سکون کو درہم برہم کیا جائے. جو آپ کے ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے، لیکن جو مقامی ایم کیو ایم کو پھر بلیم کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ایم کیو ایم کو بلیم آج سے نہیں کیا جا رہا. ایم کیو ایم کو اس لیے بلیم کیا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم ایک واحد جماعت ہے جس نے اسٹیٹس کو چیلنج کیا ہوا ہے، جو مڈل کلاس کو امپاور کر رہی ہے، جو یہ اسٹیبلش فیوڈلز اور ایلیٹ اینڈ پریویلیج کلاس ہے ان کو چیلنج کر رہی ہے. نہ صرف چیلنج بلکہ جو نمائندگی کر رہی ہے، جو امپاورمنٹ، جو چینجز لا رہی ہے آپ کے، اس سے یہ سب لوگوں کو خوف ہے کہ اگر اسی طرح سے آج 51 نمائندے ہیں. کسی زمانے میں سوچا تھا کہ کوئی غریب اور متوسط طبقے کا آدمی نمائندگی کر سکتا ہے کسی اسمبلی میں، صوبائی یا نیشنل اسمبلی میں؟ تو آج جو 51 ممبران جو ایم کیو ایم کے، وہ تمام کے تمام آپ کے متوسط اور غریب طبقے سے ہیں. آپ تصور کریں وہ دن جب 101 ہوں گے تو یہ فیوڈلزم ختم ہوگا. تو ان کو یہ پتہ ہے، وڈیرے جاگیرداروں کو، کہ اگر ایم کیو ایم کی اسی طرح پیغام پھیلتا رہا، کامیابی حاصل کرتے رہے تو ان کی بربادی ہے. تو اسی طرح سے ایم کیو ایم کو بدنام کیا جاتا ہے، ایم کیو ایم کو سازش کے ذریعے قتل. تو چلیں پھر یہ جو بات کریں کہ ایم کیو ایم کو بدنام کیا جاتا ہے، پھر دوسری پارٹی کہتی ہے ہمیں بھی بدنام کیا جاتا ہے، ایک بلیم گیم دوبارہ ایک ری ایمرج ہو رہی ہے. یہ کیوں ہے؟ اور بیرسٹر صاحب یہ مجھے بتائیے، کیا ہم انہی بلیم گیم سے بھی آگے اپنی زندگیاں بسر کر دیں گے، یا کہ ایکچولی کوئی مسئلے مسائل جن کے لیے نئی حکومت بنائی گئی ہے کہ اس پہ ہم آگے اس رستے پہ چلیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ جنرل مشرف صاحب کے 8 سال کے دور کے خلاف لوگوں کا اظہار ہے غصے کا. وہ اگر ہوتا تو 8 سال میں بار بار سڑکوں پہ بھی نظر آتا. یہ جمہوریت کے بحال ہونے وقت تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسے جیلوں سے نکل کے وہ کر رہے تھے. جو اہم بات ہے وہ یہ ہے، سیاسی طرح سے جب میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر صوبے میں اور فیڈرل کیپٹل میں، نیشنل اسمبلی میں ایک بنیاد جو تھی وہ اکٹھے ہونے کی شروع ہوئی. ایک یونٹی اور سپورٹ، اور ہر طرف یہ آواز تھی ہر پارٹی کی طرف سے کہ کوئی چیز اپوز نہیں کرنی، بلکہ اس کو ہم نے پروان چڑھانا ہے. یعنی صوبہ سرحد میں ایسے ملاپ ہوئے جو کبھی امیجن نہیں کیے جا سکتے تھے. تو یہ کہنا کہ کوئی سازش ہو رہی تھی، میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی سازش تھی. اچھا، وہ جب اوپر ہو رہے تھے، جیسے آصف علی زرداری صاحب 9-0 گئے اور جس والہانہ طریقے سے ان کا آپس میں ملاپ ہوا، وہ عام پاکستانی کے لیے ایک اچھی خبر تھی کہ اتنا اہم صوبہ، اتنا اہم اور بڑا شہر، اتنے وسیع لوگوں پہ جو محیط ہے،
ان کی دو میجر پارٹیوں نے آپس میں، تو یہ اٹ ول آگر ویل فار دا پیپل. اسی طرح سے پنجاب میں کوئی اپوزیشن ایسا نہیں ہے، فیڈریشن میں نہیں ہے. لیکن خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں اگر فیڈریشن نہیں ہے، آپس میں کوئی نہیں ہے، بٹ یہ جو سانحہ ہم دیکھ رہے ہیں آفٹر اسی پہ آنا چاہ رہا تھا جی کہ یہ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ لائرز کی موومنٹ کا تو جو پہلے عرض کیا کہ اس کو ایسی نہج پہ ڈال دیا کہ قیادت نے، ایسی ٹریننگ ان کو دی، ایسے ان کو جلوسوں میں اور سر پہ سوسائڈل بامرز کی طرح پٹیاں باندھ کے اور جو حلیے بنائے گئے، اس کا بھی یہ لازمی کہ بس کھلی چھٹی ہے. تو چلنے کا سر وکیل بڑے معزز لوگ ہیں، ابھی بھی ہیں، ہمیشہ ہسٹری میں رہے ہیں، لیکن چل دو. دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کی کمزوری رہی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی. یعنی خاص طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو زندہ ہوتی تو اس قسم کی بے روی یا انکنٹرولڈ بیہیویئر کوئی ہوتا. ایک یہ بھی ہے کہ چینج اوور آئی ہے ان کی قیادت میں بھی، اور وہ خوف یا ہوتا ہے نہیں. تو are you saying کہ there is a lack of leadership in the people's party? کنٹرول، لیک آف کنٹرول. لیڈرشپ تو ہے حضرت دائی صاحب. تو جی اگر کنٹرول نہیں ہے تو پھر کس قسم کی لیڈرشپ شاید آ جائے گی ٹائم کے ساتھ. after this anarchy, after this I think this will happen. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہوگا کچھ تھوڑے عرصے تک، اور میں نا امید بھی نہیں ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ بنیاد بنے گی. خدا نخواستہ ہر طرف گڈ ول ہے، ان کی پارٹی کی طرف سے گڈ ول ہے، ان کی قیادت کی طرف سے گڈ ول ہے، ہر صوبے میں گڈ ول ہے. تو دیر از نو ارتھلی ریزن. لوگوں نے اپنا مینڈیٹ دیا ہے کہ تاکہ یہ کامیاب ہو، اور انشاءاللہ جمہوریت. لیکن آپ کہتے ہیں گڈ ول ہے، ان کی طرف سے بھی ہے، دوسری طرف سے بھی ہے. سو واٹ از رانگ اینڈ ہو از گیٹنگ اٹ آل رانگ؟ گڈ ول ہے، جیسا کہ افتخار بھائی نے کہا، زرداری صاحب آئے، والہانہ استقبال کیا گیا. زرداری صاحب نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، الطاف بھائی نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، دونوں نے ایک دوسرے کو معاف کیا، قریب آئے. رد عمل کس کا آیا؟ شریف برادران. ہمیں تحفظات ہیں. ارے آپ کو کیا تحفظات ہے صاحب؟ آپ نے سب سے بڑے قاتل تو آپ ہیں. حکیم سعید کا قتل کیا، ان کا خون ابھی خشک نہیں ہوا ہے کہ آپ نے پنجاب میں، بھائی حکومت ان کی ہے، ٹھیک ہے نا، بیونڈ اینی ڈاؤٹ، آپ نے پنجاب میں آرکیسٹریٹ کیا. آپ شیر افغان نیازی صاحب پر تشدد، آپ کے پاس پروف ہے؟ نہیں، بات سنیں، پروف کی نہیں ہے. 4 گھنٹے کچھ ہو رہا ہے، 400 500 1000 2000 موب نے گھیرا ہوا ہے. What proof do you need for a break? We will talk more on this. We'll get for a break. Complete. We've got a break time. And the break کے بعد, we'll get your answer after the break. But کیا کیا بتائیے؟ نہیں، میں نے یہ کہا کہ جو کچھ لاہور میں اس دن ہوا، جو شیر افغان نیازی صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا، جو تشدد ہوا، وہ مر بھی سکتے تھے. ضعیف آدمی ہے، طبیعت خراب ہے، بائی پاس کا الیکشن ہوا، تو آپ نے کہا آپ کے پاس ثبوت ہے. میں نے کہا کہ کیا تعجب کی بات ہے کہ آپ بھی پڑھے لکھے لوگ ثبوت مانگ رہے ہیں، جو چیز پورے ملک نے دیکھا، پورے قوم نے دیکھا کہ 5 گھنٹے تک ان کو محصور رکھا گیا اور جوتے چپل دکھائے جا رہے تھے. تو یہ آپ کے حکومت جو افیکٹو حکومت ہی ان کی ہے. اب ڈائریکٹو جو CS چیف سیکرٹری صاحب لے رہے ہیں اور IG لے رہے ہیں، اور تمام جو ایڈمنسٹریشن لے رہا ہے وہ شہباز شریف صاحب سے لے رہا ہے. تو یہ کہنا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایکٹ کر رہی ہے، تو یہ مذاق ہے عوام کے ساتھ. آپ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب سے لے رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل. ایک منٹ لائن پہ ہیں، میں مکمل کر لوں. رحمان صاحب لائن پر ہیں. میں رحمان صاحب، حنیف عباسی صاحب. تو حنیف عباسی صاحب پہلے یہ توثیق کریں گے کہ CS کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو گئی، نیا CS آیا ہے چیف سیکرٹری، نئے IG آئے ہیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر وہ حنیف عباسی صاحب السلام علیکم. MLN کے ممبر جی. یہ لوٹا شریف صاحب نے یہ عجیب بات کر دی. ابھی تو چند دنوں پہلے یہ ایسی شخصیتیں ہیں جو جھوٹ بولتی ہیں، عوام کو گمراہ کرتی ہیں. کچھ دنوں پہلے جماعت اسلامی میں تھے، اب آ گئے ہیں پاور کے لیے. مگر میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ وکلا نے نہیں کیا شیر افغان پر تشدد اور قاتلانہ حملہ. تو اگر وکلا نے نہیں کیا تو پھر یہ عوام کو بتائے کہ اعتزاز احسن نے ریزائن کیوں کیا. اعتزاز احسن جو اس کے سربراہ ہیں، جو آپ کے پیر و مرشد ہیں اس تحریک کے، انہوں نے خود ٹی وی پر آ کے کہا کہ ہم شرمندہ ہیں. سابق جو چیف جسٹس طارق محمود صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارا منہ انہوں نے کالا کیا. یہ سارے تو یہ ہے قوم کے لیڈران.
ارے بھائی 12 مئی کو ان کے لیڈر کہاں تھے؟ اس وقت یہ 12 مئی کو تو یہ جماعت اسلامی میں تھے. انہوں نے کہا کہ ہم آئیں گے اور آپ کے اپنی ریلی کو لیڈ کریں گے. تو کس ایجنسی کے کہنے پر پھر ان کے پیر و مرشد نہیں آئے اور دیگر لوگ؟ تو قتل انہوں نے کروایا ہے. یہ سارے سن لیں، میں بات کل 12 مئی کی یہ بات کرتے ہیں. 12 مئی کو جو ہمارے لوگ شہید ہوئے جن کی ہم نے لسٹیں جاری کی، کیا ان کو ہم نے خود مارا؟ یہ کہیں ممکن ہو سکتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ قتل انہوں نے کیا. سب کو معلوم ہے کہ کس ایجنسی کے آپ کے کانٹیکٹ میں کون تھا. اور آپ کے جب قتل عام ہو رہا تھا تو سارے کے سارے ویب سائٹ جو بی بی سی کی ہو، آپ کی ہو، جیو کی ہے، وہ سب پوسٹڈ ہیں تصویر